میرے ایوان میں بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام اور غازی صاحب قبلہ کی موجودگی میں گفتگو کرنا بہت بڑی سند ہے ہمارے لیے۔ علم و حکمت کا دریا ہیں، سمندر ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اور بہت پیاری شخصیت حضور قبلہ حضرت واصف علی واصف سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر جناب صاحبزادہ کاشی محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور محبت بری باتیں اور ملفوظات عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حاضرین کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام میرا۔ میں نے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سائیں فضل شاہ صاحب کا نام سنا ہے، اور نور والے اللہ والے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ وہ اپنے ہر سچے بندے کو ایک اس کا منفرد رنگ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی پینٹ شرٹ میں بھی نظر آ سکتا ہے، وہ کبھی دھوتی کرتے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ اللہ کے اتنے رنگ ہیں کہ جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ جس طرح مشاہدے کا بیان جو ہے وہ مشاہدہ نہیں ہوتا، اس طرح سے صاحب حال کے بارے میں بیان کرنا صاحب حال بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بس دیکھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے، یہ بیان میں مکمل نہیں آ سکتی، اس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صاحب حال جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے حال، مستقبل اور ماضی یہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ادھر دیکھے تو ماضی نظر آ جاتا ہے، ادھر دیکھے تو اس کا مستقبل نظر آ جاتا ہے، سامنے دیکھے تو اس کا حال نظر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے سارے حال ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس فنا کے دیس میں بقا کے سفیر ہیں، کہ وہ وہاں کی بات کرتے ہیں۔ وہ سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ اب جن کی زندگی میں یہ عشق سالار بن کر چل رہا ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس دنیا کی بات کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اسی دنیا میں لے کے جاتے ہیں۔ ویسا فرماتے تھے کہ بہت ہو گیا، علم کی فقیری بہت ہو گئی، اب کوئی عمل کی فقیری بھی بیان کرے۔ عمل کی فقیری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بھوکا آ جائے تو اسے کھانا کھلاؤ، مذہب بات میں پوچھتے رہنا۔ اور یہ کام کیا سائیں فضل شاہ صاحب نے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا۔ کہتے ہیں ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر ایک نوالا بھی سچا چلا جائے تو آپ کی ساری محنت قبول ہو گئی۔ اشفاق صاحب کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جی۔ اشفاق صاحب نے اپنے آفس میں مرکزی اردو سائنس بورڈ میں ایک بڑا اچھا انہوں نے نظام رکھا ہوا تھا کہ جو دوپہر کا کھانا ہوا کرتا تھا وہ ایک پیچھے برآمدے میں ایک بڑی ٹیبل تھی، اس ٹیبل کے اوپر وہ کٹھا کھانا لگا دیتے تھے اور دوپہر کو تمام حضرات جتنے آفس کے کو ورکرز تھے وہ وہیں پہ کٹھا کھانا کھاتے تھے۔ سرکار ویسا بھی تشریف لے کے گئے تھے تو اشفاق صاحب نے کہا کہ ویسا آئیں لنگر کر لیں۔ تو آپ نے کہا اشفاق صاحب اس کو لنگر نہ کہا کریں، لنگر تو کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتی ہے، آپ اسے کھانا کہا کریں۔ کہ لنگر کسی کا ایسے نہیں شروع ہو جاتا، اس کے لیے ایک فقیر کی تمام عمر کی ریاضت درکار ہوتی ہے، اور وہ پھر ایسا اللہ والا لنگر شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ رہتی دنیا تک پھر وہ چلتا رہتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اشفاق صاحب سے ہی سنا کہ جب میری سائیں فضل شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے کچھ سوال تھے میں لے کر گیا،
تو بابا جی نے کہا کہ اشفاق صاحب آپ روحانیت نہیں لینے آئے، آپ تو روحانیت کی کرامات لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو روحانیت کی کرامت ہے یہ ایک اور کہانی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ ایک اور بات ہے۔ یہ روحانیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس سے نکل کر جو ہے وہ علم لدنی میں کہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان کی خدمت میں وہ راز پوشیدہ ہے۔ ویسے صاحب کا ایک شعر اکثر آپ پڑھا کرتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ وہ اور ہی انداز میں دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اشفاق صاحب نے وائس صاحب سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی درویشوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اس راز سے آگاہ ہیں کہ درویش کے پاس بیٹھنے والا جو ہے وہ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ ایک درویشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کے پاس بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ خود بھی ایک آگ بنتا چلا جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ایک آگ ہی ہے۔ تو آج صاحب نے کہا کہ اشفاق صاحب تھوڑا مشکل کام ہے، کر لیں گے آپ؟ تو آپ نے اشفاق صاحب نے کہا جی بالکل۔ یہ واقعہ اشفاق صاحب نے سنایا اور موجود بھی ہے ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر۔ آپ نے کہا اشفاق صاحب اچھا ایک بات بتاؤ، وہ بوری دیکھی ہے، بوری ٹاٹ؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے جی۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، یہ بوری کا نا ایک لباس تیار کرواؤ۔ کہتے میں نے وہ لے کے آیا، بوری لے کے آیا اور درزی کو دیا اور میں نے اس کا ایک سوٹ بھی بنوا لیا۔ کہتے میں نے کپڑے پہن کے تو شیشے میں دیکھا تو مناسب سا لگ رہا تھا، بوری کا کپڑا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے والد صاحب کو فون کیا کہ جناب وہ بوری کا سوٹ تیار ہو گیا، میں نے پہن بھی لیا، اب بتائیں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ایک کام کرو، گھر سے نکلو اور لبرٹی مارکیٹ کا ایک پیدل چکر لگا کر آؤ۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب سی بات لگے گی کہ اتنا بڑا اشفاق احمد نام اور میں لبرٹی میں ایک عجیب سا ڈریس پہن کے جا رہا ہوں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی اور آسان سا کام بتا دیں، یہ بڑا مشکل سا مجھے لگ رہا ہے۔ تو ویسے ہم نے کہا کہ اچھا پھر ایک اور کام کرو، ایک بات سنو، ڈھول بجانا آتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آتا تو نہیں ہے، میں سیکھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک وہ ڈھول والا بلایا، اسے کہا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی تھوڑی تان شان سکھا دو، یہ کیسے بجتا ہے۔ کہتے وہ آتا ہفتے میں ایک دو دن مجھے آ کے وہ ڈھول سکھاتا، میں وہ ڈھول بجاتے بجاتے کہتے وہ جو اس کا پٹا ہوتا ہے نا، اس کا وہ نشان میری گردن کے اوپر پڑ گیا۔ تو میں نے جب تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کر لیا تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب آ گیا جی، ڈھول بجانا آ گیا جی۔ آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، انارکلی کے ایک سائڈ سے ڈھول بجاتے ہوئے انارکلی کی دوسری سائڈ سے باہر نکل جاؤ۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں میں پھر پھنس گیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اشفاق احمد ڈھول بجاتا ہوا لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اس طرح سے واصف صاحب نے مجھے 22 طریقے بتائے کہ 22 طریقے ہیں کہ تم اپنے نفس کو کچل کے تم باہر نکل سکتے ہو۔ جب تک تم اس حد سے باہر نہیں نکلو گے تب تک تم درویشی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے علم ہی کچھ نہیں ہے، تبھی تو درویشی میں داخل ہوگا۔ یہ جو درویش ہیں، یہ جو دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ عقل بند کر کے یہاں پہ بیٹھا کرو، اپنی علم کو اس دروازے کے باہر چھوڑ کے آیا کرو۔ اگر کوئی تم اپنے اندر کوئی بات لے کے جانا چاہتے ہو تو یہ جو علم حاصل کیا ہے، جیسے مولا علی نے فرمایا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے، ختم ہو گئی عقل، حیرت کا مقام آ گیا، فل سٹاپ لگ گیا عقل کو۔ اب یہاں پہ جب عقل حیرت پہ کھڑی ہو کے زیرو ہو جاتی ہے، اس سے آگے علم اور نور کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کو صاحب بصیرت بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے سامنے جلوے عیاں ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اس کے سامنے دنیا کی رونقیں اور طرح سے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بازار میں سے تو گزر رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر درد کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ چڑیا کے پروں کی آواز تک سن سکتے ہیں، وہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ سپر مین بن جاتے ہیں،
اور یہ ہے اسلام کی اصل حقیقت، اور یہ ہے اس کا وقار، اور یہ ہے مومن کی فراست، اور یہ ہے مومن کی پہچان، کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اور تم اس رستے پہ۔ کیوں بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے لیے دعا کریں؟ وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لو، نہیں ہوگا۔ یہ جو بات ہے یہ کسی اللہ والے سے ہی مل سکتی ہے، یہ اور کسی کے پاس یہ بات موجود ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سرکار واحد صاحب کی محفل میں بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور جب بابا جی فضل شاہ صاحب نور والوں کی جب میں بات سنتا ہوں، ان کی جب میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، تو مجھے صرف لینگویج کا ہی فرق لگتا ہے، تاثیر تو ایک جیسی لگتی ہے مجھے۔ تو یہ بات ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر مستند اپنے اپنے رنگوں میں موجود ہیں۔ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایک جیسے ہی اندر سے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مدد کرو، انسان کی مدد کرو، انسان کو بڑا افضل مانا ہے، اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی جگہ نہ چھوڑو۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم یہ نیکی حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے دنیا دار دنیا حاصل کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اسی طرح سے مومن نیکی حاصل کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ اور یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے کہے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کا فیض بزرگوں کی بات بیان کرنے سے نہیں، بلکہ بزرگوں کے رستے پہ چلنے سے ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔